مفتی صاحب بہت سے نوجوان بچے ایسے ہیں، بچیاں ایسی ہیں جو اعتکاف تو کر رہے ہوتے ہیں بٹ ڈیورنگ دیٹ وہ فون بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، گیمز بھی کھیلی جا رہی ہیں اور واٹس ایپ پہ چیٹنگز بھی ہو رہی ہیں. تو کیا ہم جس مقصد کے لیے خود سے ہم نے دنیا سے خود کو الگ کیا، کیا ہم نے مقصد پا لیا وہ یہ سب کر کے؟ بہت اچھا سوال. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن فضول کام نہیں کرتا، لغو کام نہیں کرتا. اگر لغو کام کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اگر مومن ہے تو وہ لغو کام نہیں کرتا. کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا. پہلی بات تو یہ کہ موبائل مطلقاً یوز کرنا حرام نہیں، ضرورتاً آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف کام کی بات. فضول بات کریں گے تو جو اعتکاف کا نور ہے، جو اعتکاف کا حسن ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہاں خدا نہ خاصہ اگر آپ اس میں کوئی دوسری اپلیکیشن نام نہیں لیتا میں، مختلف قسم کی اپلیکیشن یوز کرنا شروع کر جائیں تو جو اعتکاف کا نور ہے وہ اپنے ہاتھ سے آپ خود کل کر دیں گے، ضائع کر دیں گے. یہاں ایک بات اور بھی کر دوں، بہت سارے نوجوان جب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ رومال ڈال دیا جائے یا پھر حجرے کے اندر ہی بیٹھے رہیں اور کسی سے بات نہ کریں. ضرورتاً آپ بات کر سکتے ہیں، بالکل بات کرنا ایسا نہیں کہ آپ ممنوع یا حرام ہے. بہت سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، چپ کر روزہ رکھ لیتے ہیں. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی میں یہ چپ کر روزہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ ضرورتاً بات کر سکتے ہیں. اسی طرح گھر والوں سے، اور یہاں میں نوجوان بھائیوں سے بالخصوص ہاتھ جوڑ کے ایک کروں گا. میں مسجد میں دیکھتا ہوں ایسے ٹیلی فون پہ، ابا وہ وائٹ سوٹ لے کے آئیے کاٹن کے جو میں نے صفائی کروایا ہے لے کے آئیے گا ورنہ میرا دماغ خراب ہو جائے گا. اور میں نے ایک نوجوان سے کہا، میں نے بیٹا جب تم اپنے باپ سے کرو نا دماغ خراب ہو جائے گا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات چلی گئی نا، بالکل جا رہی تم مسجد میں بیٹھے ہو تو تمہارا اعتکاف خراب ہو جائے گا، تمہارا روزہ اور تمہاری عبادت خراب ہو جائے گا. یاد رکھیے گا اگر آپ نے ڈائریکشن یا آرڈر اور بدتمیزی والے الفاظ میں اپنے والدین سے بد کلامی کی تو اعتکاف ہی آپ کا خراب ہو جائے گا. آپا میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ اعتکاف تو عموماً ہم رکھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں، لیکن اگر کوئی چاہے پورے مہینے کا یا 20 دن کا یا اس سے زائد دنوں کا بھی اعتکاف رکھ سکتا ہے؟ اچھا، اعتکاف کے لغوی معنی ہے ٹھہر جانا. آپ اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور کسی مسجد کے اندر اگر معتکف ہو جاتے ہیں. اچھا میں اس بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ شیعہ اثنا عشری مذہب فقہ جعفریہ میں کسی صورت سے بھی خواتین کا اعتکاف گھر میں نہیں ہے، بلکہ ان کو مسجد میں ہی، لیکن مسجد کے اندر پردے کی پابندی کرنی ہوگی. تو بہت ساری مساجد میں پردے کی پابندی بھی ہوتی ہے تو وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اور 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے، یعنی مسجد الحرام یعنی اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اور اس کے علاوہ مسجد نبوی، مسجد کوفہ، مسجد بصرہ، اور اس کے علاوہ شہر کی جو بھی دیگر جامع مسجد، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کہ اگر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے تو وہ یہاں پر اعتکاف نہ کرے. تو آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ڈیوریشن آف اعتکاف کیا ہونی چاہیے، منیمم اینڈ میکسیمم؟ 3 دن کم از کم اعتکاف ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کا اعتکاف ہے، جس میں سے 2 دن اچھا اعتکاف کیونکہ روزہ اس میں شرط ہے اور رمضان میں جب کرتے ہیں تو یقیناً وہ انسان روزے سے ہوتا ہے، تو 2 دن اگر ہو جائیں تو تیسرے دن واجب ہو جایا کرتا ہے. ٹھیک. مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، خلوت نشینی اختیار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے تو ڈھونڈا باقاعدہ شب قدر کو، تو اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، تگودو کی. ایک تو وہ بھی بتا دیجئے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا اور پھر ہمیں کس طرح ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے. اینڈ وہی سوال آپا سے جو میں نے کیا کہ کم از کم کتنا اعتکاف ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہم پورے ماہ کا رکھ سکتے ہیں؟ جیسے رمضان ہے اور انسان کہے کہ بھئی میں تو بالکل فری ہوں، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو، تو میں اعتکاف ہی کر لوں. بسم اللہ الرحمن. جی بالکل اہل سنت کے مطابق آپ پورے 30 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، آپ 20 دن کا بھی کر سکتے ہیں، مگر جو واجب اعتکاف ہوگا وہ آخری 10 دن میں ہوگا. اسی طرح سنت علی الکفایہ، سنت موقدہ جو اعتکاف ہوتا ہے وہ بھی آخر کے 10 دن ہیں. نفل اعتکاف آپ عصر سے مغرب کا بھی کر سکتے ہیں، آپ 1 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہیں، آپ 10 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نفل اعتکاف ہوگا. وہ سال کے 12 مہینے ہم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ نفل اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں. میں اسی سوال میں آپ کا ایڈ کر دوں، آپ سوری آپ کو میں نے روک دیا. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم واجب اعتکاف کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہمیں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی میں اعتکاف کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، اور اس کے لیے روزہ بھی پھر لازم ہے؟ بہت اچھا سوال آپ کا. واجب اعتکاف اور سنت علی الکفایہ، سنت موقدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے. جس شخص کا روزہ نہیں ہوگا اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اوکے. یہ واجب
اور سنت اعتکاف۔ نفل اعتکاف جو سال کے 12 مہینے کرتے ہیں، کسی وجہ سے آپ مثال کے طور پہ مغرب سے عشاء میں گئے، اس وقت روزے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ نفل اعتکاف ہے۔ لیکن جب واجب اعتکاف ہوگا یا سنت موقدہ جو ہم لوگ عموماً آخری کے 10 دن میں رکھتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر کسی کا روزہ نہیں ہے تو اعتکاف نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جو مفسدات جو آپ پہلے بریک میں بات کر رہی تھیں، اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ کوئی شخص مسجد سے خواہ باہر چلا گیا یا فنائے مسجد سے باہر چلا گیا، مسجد کی حدود سے باہر چلا گیا، اس کا روزہ فاسد ہوئے گا۔ اسی طرح کوئی شخص عورتوں کے لیے احناف اور اہل سنت میں جو ہے وہ گھروں کے اندر اعتکاف ہوتا ہے۔ اب وہ فضول کام کے لیے یا بغیر کسی کام سے بغیر شرعی عذر کے وہ گھر سے باہر چلی گئیں یا مزید اعتکاف سے گھومتی رہیں تو ان کا اعتکاف بھی فاسد ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اعتکاف میں یہ باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اعتکاف میں کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کے پڑھیں۔ میں ایک اور مشورہ بھی یہ دوں گا کہ آپ آخر کا جو 30واں سپارہ ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو ترجمے سے اور کسی عالم، کیونکہ مساجد میں نوجوان ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بھائی، تو آپ کوشش کریں 30واں سپارہ ایک تو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس کے مخارج صحیح کریں، ترجمے کے ساتھ ترجمہ یاد کر لیں، تاکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ محمد رسول اللہ کا رب آپ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ سے جب کنیکشن مضبوط ہو جائے گا نا، تو نماز میں آپ کا ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں، بلکہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی خلاقیت اور ربوبیت کی طرف رہے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ فیملی میں، آپ کے سراؤنڈنگز میں اس طرح کی ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ معتکف ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہم جانیں گے اپنے اسلامک اسکالر سے ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ رونق رمضان۔